بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مین فیچرز آف دا برٹش کیبنٹ. برطانوی کابینہ کی مین خصوصیات، ان کو آج ہم فوکس کریں گے. پریویس لیکچرز میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں. برطانیہ کے اندر پارلیمانی نظام ہے، اس کی ڈفرینٹ آسپیکٹس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج ہم اس کی فیچرز کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ جی برطانیہ میں چونکہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، وہاں پر کابینہ کو زیادہ پاورفل رول حاصل ہے. اور اس میں ہم سب سے پہلے فیچرز کے حوالے سے اس میں دیکھیں گے ممبرشپ آف دی پارلیمنٹ. تو کابینہ جو ہے وہ برٹش کیبنٹ، اس کے اراکین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے رکن ہوں، یعنی ہاؤس آف لارڈز یا ہاؤس آف کامن میں سے کسی بھی ایک ایوان کا رکن ہی کابینہ کا رکن بن سکتا ہے. اگر کسی ایسے فرد کو کابینہ میں شامل کر دیا جائے جو اس کا رکن نہیں ہے، تو ایسے وزیر کو یا تو ہاؤس آف لارڈز کا رکن نامزد کر دیا جاتا ہے یا پھر 6 منتھس کے اندر ہاؤس آف کامنز کا رکن بنانا ضروری ہے. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اسے کابینہ سے الگ ہونا پڑتا ہے. دین پھر پولیٹیکل انٹیگریشن یا پولیٹیکل ہارمنی آپ اس کو کہہ لیں، کوآرڈینیشن کہہ لیں. برطانیہ کی جو کیبنٹ سسٹم ہے وہاں پر یہ اراکین ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں. اس کے لیے تمام وزراء کے درمیان سیاسی یکجہتی کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی ایشو کے اوپر کوئی ڈفرینسز جنریٹ ہوتے ہیں تو اس کو کابینہ کے اجلاس کے اندر ہی ریزالو کر لیا جاتا ہے. کابینہ میں سیاسی طور پر ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ ہم خیال لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے. اور برطانیہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے، اس کی وجہ سے ہی کابینہ میں سیاسی یکجہتی پائی جاتی ہے. پھر دیر از کلوز کوآرڈینیشن اور ہارمونی بٹوین پارلیمنٹ اینڈ دا کیبنٹ. برطانیہ کے اندر جو پارلیمانی نظام ہے اس کی ایک امپورٹنٹ فیچر میں سے یہ ہے کہ وہاں پر مقننہ انتظامیہ میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے. کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں، وہ ایوان کی جو پروسیڈنگز ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جتنے بھی بلز پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوتے ہیں ان کو وہ منظور کراتے ہیں. تمام وزراء اپنے محکموں کی کارکردگی کے لیے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. اور کابینہ اس وقت تک برسر اقتدار رہ سکتی ہے جب تک کہ اسے پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل ہو. دوسری طرف وزیر اعظم بھی تاجدار سے کہہ کر پارلیمنٹ کو برخاست کروا سکتا ہے. اس طرح حکومت کے دونوں شعبوں میں کلوز کوآرڈینیشن پائی جاتی ہے. پھر ایبسنس آف کنگ ان دا میٹنگز آف دی کیبنٹ یا ایکسکلوژن آف کنگ فرام دی میٹنگز. تو کابینہ میں یہ جو کہ پیچھے پرانے ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے، جارج اول 1714 کے دور سے یہ پریکٹس ہے کہ تاجدار کابینہ کے اجلاسوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا بلکہ وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے. یہ روایت سر رابرٹ والپول نے قائم کی اور اس طرح والپول برطانیہ کا پہلا وزیر اعظم تھا. چنانچہ روایت کی روح سے برطانیہ وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے اور وہی بعد میں تاجدار کو کابینہ کے فیصلوں سے آگاہ کرتا ہے. دین دیر از دا امپورٹنٹ آسپیکٹ آف کولیکٹیو رسپانسبلٹی. برطانوی جو کیبنٹ سسٹم ہے وہاں پر اجتماعی ذمہ داری کا اصول پایا جاتا ہے. کابینہ پارلیمنٹ کے سامنے اجتماعی طور پر جواب دے، یعنی کابینہ کے اجلاس میں کیے جانے والے تمام فیصلے ان کی ذمہ داری پوری کابینہ پر ہوتی ہے. مثلا ملک کی بہتر جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کے لیے اس کی ذمہ داری صرف وزیر خزانہ پر ہی نہیں عائد ہوتی بلکہ پوری کابینہ پر ہوتی ہے. کابینہ کے اجلاس میں کسی مسئلے پر اختلاف کی صورت میں کوئی وزیر بھی ریزائن کر سکتا ہے، لیکن فیصلہ ہو جانے کے بعد ہر رکن اس میں برابر کا شریک ہوتا ہے. اور کریکٹیو رسپانسبلٹی سے یہ مراد بھی ہے کہ پوری کابینہ ایک وحدت کی طرح اپنی پالیسیوں کا دفاع کرے، اور یعنی دارالعوام میں کسی بھی محکمے کا دفاع کوئی بھی وزیر کر سکتا ہے. یہ بھی وہاں کی ایک فیچر ہے. اور لارڈ مارلک کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک قابل وزیر خزانہ کو وزارت خارجہ کی غلطی کی وجہ سے بھی اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے، یا ایک ہوم سیکرٹری کو نااہل وزیر جنگ کی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام وزراء اکٹھے تیرتے ہیں اور اکٹھے ڈوبتے ہیں. دین دیر از امپورٹنٹ اسپیکٹ آف سیکریسی ایٹ دا میٹنگز آف دی کیبنٹ. کابینہ کے اجلاس میں ہونے والے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کے لیے سیکریسی کو مینٹین کیا جاتا ہے. جو کیبنٹ میٹنگز ہیں ان کے اندر اختلاف رائے
کا اظہار کیا جا سکتا ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کی طرف سے، لیکن فیصلے کے بعد تمام ارکان کابینہ کے اس فیصلے کے پابند ہوتے ہیں۔ کابینہ کے تمام ارکان کا فرض ہے کہ وہ اپنے کابینہ کے فیصلوں کو سیکرٹ رکھیں، کیونکہ اجتماعی ذمہ داری کا تقاضا بھی یہی ہے۔ عام امور مثلاً دفاع، خارجہ اور جتنے بھی اکنامک پلاننگ کے حوالے سے جتنے بھی ہیں ان جو معاملات ہیں ان کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے، تاکہ جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ملک کے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر سپریمیسی یا ڈومیننس آف پرائم منسٹر، کابینہ کی ایک عام خصوصیت کابینہ کے ارکان میں وزیر اعظم کی فوقیت بھی ہے۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ کا قائد ہوتا ہے، اپنی ٹیم کا کیپٹن تصور ہوتا ہے، اور وہ کابینہ کے جتنے بھی سیشنز ہیں ان کو پریزائڈ اوور کرتا ہے۔ کابینہ کی تشکیل بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اصل میں وہی انتظامی پالیسی کی تشکیل کرتا ہے۔ وہ کسی بھی وزیر کو مستعفی ہونے پر مجبور کر سکتا ہے، اور اس کے مستعفی ہونے کی صورت میں پوری کیبنٹ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اور کابینہ کے جتنے بھی اراکین ہیں ان میں سب سے زیادہ اس کو امپورٹنس حاصل ہوتی ہے، اس کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ان شارٹ کابینہ کی تشکیل، اس کی بقا، اس کی ریزولوشن، سب اس میں وزیر اعظم کا جو ہے وہ کلیدی رول ہوتا ہے۔ پھر رسپانسبلٹی آف دی کیبنٹ، ویری امپورٹنٹ، کابینہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی تین اس کے لیے پرنسپلز ہیں: اکاؤنٹیبل ٹو دا کنگ، کلیکٹیولی رسپانسبل، اور اکاؤنٹیبل ٹو دا پارلیمنٹ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی کیبنٹ از اکاؤنٹیبل ٹو دا کنگ۔ اس میں کیا ہے کہ یہ اس وقت تک اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں جب تک انہیں تاجدار کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، لیکن اس اصول کی حیثیت جو ہے وہ جسٹ سیریمونیل رہ گئی ہے۔ قانونی ذمہ داری سے یہ بھی مراد ہے کہ تاج کی طرف سے جاری ہونے والے ہر حکم نامے پر کسی وزیر کے دستخط ہونا ضروری ہیں، اور متعلقہ وزیر ہی کسی اقدام کے غیر قانونی ہونے پر عدالتوں کو جواب دے، یعنی اس کی اللیگیلٹی کے حوالے سے کسی کورٹ میں اگر پیش ہونا ہوگا تو وہ متعلقہ یعنی اس شعبے کا جو وزیر ہوگا وہی پیش ہوگا۔ کولیکٹیولی رسپانسبل، جتنے بھی وزراء ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو جواب دیں، کیونکہ یہ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، اور کولیکٹیولی رسپانسبل ہیں ٹو دا پارلیمنٹ۔ اس لیے کابینہ کا ہر رکن ایک دوسرے سے صلاح و مشورہ کرتا ہے، اور ایک وزیر کی غلطی سے پوری کابینہ کی جو ایگزسٹنس ہے یا اس کی سروائیول ہے اس کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ پھر اکاؤنٹیبل ٹو دا پارلیمنٹ، کابینہ حقیقی طور پر پارلیمنٹ کے سامنے جواب دیا ہے، وہ اس وقت تک برسر اقتدار رہ سکتی ہے جب تک اسے پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل ہو۔ پارلیمنٹ میں جتنے بھی سوالات ہیں، تحریک التوا، تنقید اور تحریک عدم اعتماد ہیں، ان کے ذریعے سے کابینہ کا جو ہے وہ احتساب کیا جا سکتا ہے۔ دین دیر از اے ڈفرینس بٹوین کیبنٹ اینڈ منسٹری، اس کو ہم تھورولی ڈسکس کر چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں۔ ہم نے کابینہ اور وزارت کے اندر جو فرق تھا اس کو ڈفرینٹ پوائنٹس کے حوالے سے دیکھا تھا۔ یہاں شارٹلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وزراء کی تعداد جو ہے وہ وزارت کے اندر وزراء کی تعداد جو ہے وہ 100 کے قریب ہوتی ہے، لیکن کابینہ ہارڈلی 15 to 20 کے قریب اس کے اراکین ہوتے ہیں۔ کابینہ ہی پالیسی میکر ہے، اور اس کے اجلاس میں عام وزراء جو ہے وہ وزارت سے جو ہوتے ہیں وہ شریک نہیں ہوتے۔ مختصر یہ کہ کابینہ کے ارکان کو وزارت کے ارکان پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ دیکھنے کے لیے پچھلا لیکچر جو ہے وہ آپ دیکھیں۔ دین دیر از شیڈو کیبنٹ، متبادل کابینہ۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ برطانوی سیاسی نظام کے اندر بھی جو خاص طور پہ کابینہ کا نظام ہے اس کی امپورٹنٹ خصوصیت یہ ہے کہ اس پہ اختلاف ہاؤس آف کامنز کے اندر ایک شیڈو کیبنٹ یا متبادل کابینہ موجود رکھتی ہے، جو اس پہ مخالف کے سینئر اور تجربہ کار افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کیس کے برسردار پارٹی جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے کسی صورتحال میں، تو قوم کو فوری طور پر لیڈرشپ جو ہے وہ میسر آ سکے، ایک متبادل قیادت۔ دین ریلیشن شپ وتھ ون پولیٹیکل پارٹی، کسی ایک سیاسی جماعت سے کابینہ کی میجورٹی کا تعلق ہوتا ہے۔ اجتماعی ذمہ داری کے اصول کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تمام ارکان کابینہ کے ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، تاکہ ان کے اندر پولیٹیکل انٹیگریشن، پولیٹیکل ہوموجینٹی جو ہے وہ پائی جا سکے۔ کابینہ میں تمام افراد کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہوتا ہے جو انتخابات میں میجورٹی حاصل کرتے ہیں۔ صرف ہنگامی حالات یا جنگ کی صورت میں وسیع تر قومی مفاد میں کولیشن گورنمنٹ یا کولیشن کیبنٹ تشکیل دی جاتی ہے، جیسے کہ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہوا تھا۔ یہ تو تھیں مین فیچرز برٹش کیبنٹ سسٹم کی۔ نیکسٹ لیکچرز میں ہم برٹش کانسٹیٹیوشن کے دوسرے اسپیکٹس کو دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، پاکستان کے لیے دعا کریں،
اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. اللہ حافظ.